ہم نے پوری استقامت کے ساتھ ان نااہلوں کا مقابلہ کیا، اقتدار کی کرسی سے کھینچ کر باہر پھینکا، اور اگر کل کوئی ایسے لوگ مسلط کیے گئے تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر نکالیں گے اور ایسے لوگوں کو ملک پر حکومت نہیں کریں گے۔ میرے 3.5 سال کی پوری دنیا گواہ ہے، اور یہ اللہ کی مدد ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں، ہمارے پاس نیت تھی، ہمارے پاس جذبہ تھا جس نے ہمیں میدان میں اتارا، گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا ہوا ہو، جو کیفیت بھی ہو، ہم روڈوں پر رہے اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ ناجائز حکومت کو چیلنج کرنے والے اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے کل بھی ناجائز حکومت کو چیلنج کیا، ہم آج بھی بتانا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہ سوچے کہ کل ملک پر کوئی ناجائز حکومت مسلط کر سکے گا۔ ہم جنازہ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے ان کو۔ ہم بڑے لڑنے والے لوگ ہیں، ہمیں لڑنے کا تجربہ ہے، دوستی کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے ہمیں۔ تو پورے غیرت کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس خطے کے غریب عوام، جناب وزیر اعظم پاکستان، میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس کو ہم دامان کا علاقہ کہتے ہیں۔ آج بھی دور دراز کے علاقوں میں آپ جائیں، آج بھی لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، وہ جوہر کا پانی اٹھاتے ہیں اور اس پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ قابل رحم لوگ ہیں۔ مجھے خوشی ہے، میں نے حکومت کی تبدیلی کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی ایک اجلاس میں یہ عرض کیا تھا کہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، معیشت کا ڈھانچہ بیٹھ گیا ہے، اور شاید ہم معیشت کو بحال کرنے کی طرف جانے کی بجائے مزید بھی اس دلدل کی طرف جائیں گے، لیکن ہمیں متبادل سوچنا پڑے گا۔ اگر ہم لوگوں کو مہنگائی نہیں روک سکتے، مہنگائی کا پہاڑ پوری قوم کے اوپر گرایا گیا، تو ہمیں متبادل سوچنا ہوگا۔ ہمیں نئے پروجیکٹس دینے ہوں گے، ہمیں نئے منصوبے دینے ہوں گے، تاکہ غریب لوگ، مزدور، محنت کش وہاں جا کر کمائے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ آج الحمدللہ پورے پاکستان میں میگا پروجیکٹس پر دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب خود بھی چائنا گئے ہیں، میں نے بھی یہاں پر ان کے لوگوں سے میٹنگز کی ہیں۔ سعودی عرب کی صورتحال کو بھی آپ جانتے ہیں، دبئی کی بھی۔ یہ پاکستان کے دوست ہیں، یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگلا نظام کیا ہوگا۔ اگر اگلے نظام میں پھر یہی لوگ آتے ہیں تو انہوں نے پیسہ روکا ہوا ہے، وہ ہماری مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے پہلے بھی ہمارا پیسہ ضائع کیا، آپ آئندہ بھی ان نااہلوں کے ذریعے ہمارا پیسہ ضائع کریں گے۔ لہذا یہ قوم کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ نااہلوں کا راستہ روکے۔ ووٹ ان کا حق ہے، الیکشن ان کا حق ہے، وہ ضرور قوم کو ملے گا اور انشاءاللہ بہت جلد ملے گا، لیکن عوام بھی ذرا سوچیں کہ ملک کی ترقی کو جام کرنے والے وہ دوبارہ قوم کے نمائندہ بننے کے حقدار نہیں۔
میں خود گوادر گیا ہوں، میاں نواز شریف صاحب افتتاح کر رہے تھے، ہم نے وہاں سے تجارتی جہاز روانہ کیا، لیکن 3.5 سال کے بعد جب ہم ابھی گئے وہاں پر تو مٹی کنارے پہ آتے آتے ہماری وہ بندرگاہ کہ جو خطے میں سب سے گہرا ترین سمندر ہے، دبئی سے بھی زیادہ، چابہار سے بھی زیادہ، بندر عباس سے بھی زیادہ، کراچی سے بھی زیادہ، چاٹگام سے بھی زیادہ، کلکتہ سے بھی زیادہ گہرا سمندر ہمارے پاس گوادر کا ہے، لیکن اب اس کی سطح کہیں پر 9 فٹ رہ گئی، کہیں پر 11 فٹ رہ گئی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے اس ملک کے ساتھ؟ بین الاقوامی ترجیحات کیا تھی؟